نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے درس غزالی کے سلسلے میں کہ ہم مہمانوں اور میزبانوں کے آداب کے بارے میں بات کر رہے تھے پچھلی نشست میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کھانا لانے کے اور کھانا پیش کرنے کے کیا آداب ہیں۔ اور کھانا سب سے پہلا ادب جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا پیش کرنے میں عجلت کرے، یعنی جلدی کرے۔ یعنی اگر آپ نے کھانا ایک مہمان آیا ہے تو اس مہمان کو جو ہے وہ زیادہ انتظار نہ کروایا جائے مہمانوں کو۔ جب مہمان اکٹھے ہو گئے ہیں تو فوری طور پہ کھانا لگا دیا جائے، الا یہ کہ کوئی ایک مہمان بہت ہی زیادہ لیٹ ہو جائے تو اور بات ہے، پھر باقی مہمانوں کو کھلا دینا چاہیے۔ ورنہ یہ ہے کہ جو ہے وہ جلد از جلد کھانا پیش کر دینا چاہیے۔ میرے بہت خوبصورت دوست ڈاکٹر کامران چیمہ اس وقت وہ بھی آن لائن ہے۔ السلام علیکم چیمہ صاحب۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری اور مسلم میں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے، اور ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور میرے استاد گرامی بھی اس وقت آن لائن ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت آپ کو خوش آمدید آج کے سیشن میں۔ تو مہمانوں کی بات ہو رہی تھی کہ مہمانوں میں جو ہے وہ ان کو کس طرح سے کھانا پیش کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا قرآن سے جو حوالہ ملتا ہے کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا جو ہے وہ کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے؟ تو یہ پارہ نمبر 26 میں ہے اور غالباً سورہ زاریات میں ہے۔ تو آگے جو ہے وہ اس میں اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کی تعظیم اس طرح کی گئی کہ انہیں کھانا جلد کھلایا گیا۔ چنانچہ دوسری آیت میں یعنی اس سے ایک آیت چھوڑ کے اگلی جو آیت ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کہ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فربا بچھڑا تلا ہوا لے کر آ گئے۔ تو اب یہ ہے کہ جو ایک فربا بچھڑا ایک لے کر آئے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ عجل ہے، اور عجل کے معنی ہے کہ عجلت کرنا اور جلدی کرنا۔ تو اس میں عجلت تو یعنی جلدی لانے کا ایک اشارہ موجود ہے کہ کھانا جلدی لایا جائے تو وہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور صورت میں پارہ نمبر 12 میں یہ آیت آتی ہے فَلَمَّا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، پھر دیر نہیں لگائی ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ فَمَا لَبِثَ کا مطلب ہے کہ زیادہ انہوں نے دیر نہیں لگائی۔
تو آگے انجاب عجل حنیز، اور عجل کا مطلب یہ ہے کہ بچڑا، اور عجل سے عجلت سے بھی ملتا ہے کہ جلد از جلد کھانا لے آئے. تو پہلا ادب تو یہ ہو گیا کہ کھانا جلد از جلد لے کے آ جایا جائے. اور امام صاحب فرماتے ہیں آگے کہ اس گوشت کا نام عجل یا عجل اسی لیے رکھا گیا کہ اس کے لانے میں عجلت کی گئی. آگے حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو جلدی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، لیکن 5 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں جلدی کرنا سنت ہے. ایک یہ کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا، پھر مردے کی تجہیز و تکفین کرنا کہ جیسے ہی ایک شخص کا انتقال ہوا ہے تو جلد از جلد اس کو جو ہے اس کی تدفین کر دی جائے. پھر اسی طرح بالغ ہونے کے بعد لڑکی کی شادی کرنا، قرض ادا کرنا، اس میں بھی جلد بازی دکھانی چاہیے. گناہ سے توبہ کرنا، اور ولیمے میں بھی جلدی کرنا مستحب ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے روز ولیمہ کرنا مسنون ہے، دوسرے روز کا معروف، اور اس کے بعد تیسرے روز کا نمود، یعنی 2 دن کے اندر اندر کر لینا چاہیے ولیمہ. اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے کی مختلف قسموں کو مہمانوں کے سامنے، یہ اب دوسرا ادب ہے کہ کھانے کی مختلف قسموں کو مہمانوں کے سامنے رکھنے میں ترتیب کا لحاظ رکھے، ایک ترتیب سے رکھے. اور آگے امام صاحب ایک مزے کی بات فرماتے ہیں کہ پھل کو جلدی رکھنا وہ زیادہ بہتر ہے. ویسے تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں پھل کو بعد میں پیش کیا جاتا ہے which is right too، لیکن اگر پہلے پیش کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھیں آج کل رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں جو فروٹ چاٹ ہوتی ہے وہ کھانے سے پہلے ہوتی ہے، تو ہم وہ عام دنوں کی ترتیب کو الٹ کر دیتے ہیں. اس کے جو اس کے لیے دلیل آتی ہے قرآن شریف سے وہ یہ ہے کہ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، اور ولحم طیر مما یشتہون، اس یعنی پہلے پھل کا ذکر آیا اور اس کے بعد لحم طیر کے کہ جو پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا. تو پہلے قرآن شریف میں اسی آیت میں پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 20 میں فاکہہ کا پھل کا ذکر ہے، اور اس کے بعد لحم طیر کے یعنی پرندے کے گوشت کا، کہ جس میں پھر جو ہے وہ مرغی کا گوشت بھی شامل ہو جائے گا. پھر تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فواکہ کے بعد جو ہے وہ سرید پیش کرے، یعنی ایک سالن ہوتا ہے سرید، اور وہ چوری، روٹی کو چوری کر کے تو اس کی تیار کی جاتی ہے. اور سرید جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے تمام سالنوں میں، کہ شمائل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت. پھر آگے کہتے ہیں امام صاحب کہ اگر کوئی دسترخوان پر کوئی میٹھی چیز بھی موجود ہو تو یہ ایک عمدہ اور مکمل ترین دعوت ہے. اور مہمانوں کے سامنے گوشت رکھنا بھی اعزاز اور اکرام کی دلیل ہے. تو سویٹ ڈش جو ہے وہ بھی پیش کر دینی چاہیے ان دی اینڈ، یعنی کھانا جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھلانا چاہیے، بہت زیادہ اسراف بھی نہ ہو، لیکن تھوڑا بہت جو تکلف ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اتنا ہو جانا چاہیے. بس تکلیف میں نہ ڈالے بندہ اپنے آپ کو بھی اور مہمان کو بھی، لیکن جتنا ہمارے ہاں ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. اب یہ کہ اگر وہ سالنوں کی کوئی 12 14 یا 36 قسمیں رکھی ہوں تو وہ پھر شاید اسراف میں آ جائے، لیکن اگر 2-3 قسم کے جس طرح ہماری عام دعوت ہوتی ہے گھروں میں وہ بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. اور یہ تو دوسرا ادب ہو گیا کہ ترتیب کے ساتھ رکھا جائے. اور پھر یہ ایک اور بات امام صاحب فرماتے ہیں کہ تمام جو کھانے ہیں ان کو اکٹھا ہی رکھ دیا جائے، تو وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے
کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اب تیسرا ادب آتا ہے کہ لذیذ اور پسندیدہ کھانے پیش کیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ پہلے جو ہے وہ ذرا کم مزیدار کھانے رکھے جائیں اور جب لوگوں کا پیٹ بھر جائے تو پھر اس کے بعد آپ مزیدار کھانا لے کے آئے ہیں. وہ تو اتنی دیر میں تو لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو پھل تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کھانوں میں سارے کھانے اکٹھے رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو کھانا اس کو پسند ہے مہمان کو وہ کھائے. پھر چوتھا ادب یہ ہے کہ جب تک لوگ اچھی طرح فارغ نہ ہو جائیں اور ہاتھ نہ روک لیں اس وقت تک دسترخوان نہ اٹھائے. تو انتظار کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ اچھی طرح فارغ ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ اپنی جو ڈائننگ ٹیبل ہے یا دسترخوان ہے وہاں سے برتن اس کے بعد اٹھائیں. بہت جلدی نہ اٹھائیں. اور کھانے کی جگہ جو ہے اس کو کشادہ ہونا چاہیے اور یعنی تمکن کھانے پر تمکن حاصل ہو. تو ایک تو یہ ہے اس کا مطلب کہ دسترخوان اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی جگہ جو ہے اس کو کشادہ رکھا جائے. اور پھر پانچواں ادب یہ ہے کہ اتنا کھانا پیش کرے جو مدعوین کو کافی ہو جائے. یعنی کھانا کم نہیں پڑنا چاہیے. اور الحمدللہ یہ ایسی چیز ہے جس کا ہمارے معاشرے میں برصغیر پاک و ہند میں پاکستان میں بہت اس کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ تو ہم آلریڈی اس کا خیال رکھتے ہیں تو اسی چیز کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. اور تو اتنا کھانا جو ہے وہ پیش کیا جائے کہ مدعوین کو کافی ہو جائے. کم ہونے کی صورت میں مہمان نوازی پر حرف آئے گا اور زیادہ ہونے میں نام و نمود اور ریاکاری کا گمان ہوگا. یعنی اگر آپ نے 12 15 36 ڈشیں رکھ دی ہیں تو وہ پھر شاید ریاکاری ہو جائے. 2-3 ڈشیں ہیں تو وہ ٹھیک ہے اس کا اس کی اجازت ہے. پھر اس کے یہ ہے کہ اس کے لیے اتنا کھانا تیار کیا جائے جو آسانی کے ساتھ سب کو پورا ہو جائے آ جائے. اور اس کے بعد اس خیال سے زیادہ کھانا تھوڑا سا زیادہ بچ جانا چاہیے تاکہ اگر بچے گا تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ بچا کے رکھیں گے. تو لوگ زیادہ کھائیں تو یہ صورت مستحسن ہے اور اگر وہ لوگ تمام کھانا کھا جائیں تو خوش ہو اور کچھ بچ جائے تو اسے باعث برکت سمجھے. تو تاہم یہ کہ اگر گھر والے اسی وقت کھا لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر نہیں تو پھر گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بچا لیا جائے کہ ان کو بھی تنگی نہ ہو. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر نام و نمود کی نیت نہ ہو تو کھانے کی کثرت کرنا اور زیادہ کھانا دینا جو ہے وہ مستحسن ہے پسندیدہ ہے. اور اگر نام و نمود کی نیت ہو اسراف کی نیت ہو تو پھر جو ہے وہ اسراف اور تکلف ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے جو نام و نمود اور طلب شہرت کے لیے کھانا کھائیں. بہت سے صحابہ کھانے میں کثرت کرنے کو ناپسند کرتے تھے. چنانچہ جب بھی کسی صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو دسترخوان سے بچا ہوا کھانا نہیں اٹھایا گیا کیونکہ وہ لوگ بقدر کفایت کھانا پیش کرتے تھے اور خوب شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے. اس لیے صحابہ کے دور میں مقدار کفایت اتنی کم تھی کہ دسترخوان پر کھانا بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ کھانا تھوڑا سا زیادہ پیش کرنا چاہیے. اتنا یہ کہ کافی ہو جائے اور لوگ پیٹ بھر کے کھا لیں اتنا ضرور ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں بہتر یہ ہے آگے امام صاحب جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ پہلے گھر والوں کا حصہ الگ کر لے تاکہ وہ بچے ہوئے کھانے کے منتظر نہ رہیں.
تو بہتر یہی ہے کہ گھر والے بعد میں کھائیں اور میزبان خود بھی کھائے، اور یعنی خود بھی پہلے جو ہے وہ مہمانوں کو سرو کرے، بعد میں خود کھائے، تو پھر اس کے بعد گھر والے کھائیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کا حصہ پہلے سے علیحدہ کر دیں اور پھر مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگ جائیں. تو اگر تاکہ وہ بچے ہوئے کھانے کے منتظر نہ رہیں، اگر ان کا حصہ الگ نہ کیا گیا، وہ کھانے کی واپسی کا انتظار کرتا رہے، اتفاق سے اگر کھانا نہ بچا تو آپ کے گھر والے پھر بددل ہوں گے. گھر والوں کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ گھر والے ہی آپ سے بددل ہو جائیں کہ یہ سارا کچھ مہمانوں کو دے دیا اور وہ پھر مہمانوں کو برے القاب سے یاد کرنے لگیں. تو ایسا نہیں کرنا، گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے. دوسروں کی حق تلفی کر کے ضیافتیں کرنا یہ ایک طرح کی خیانت ہے. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ مہمان کے لیے ایک ادب ہے مہمان کا کہ وہ بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ نہ لے کر جائے. مہمان ایسا نہ کرے. ہاں اگر میزبان لازماً کچھ ٹفن باکس میں ٹیک اوے کے طور پہ پکڑا دیتا ہے تو پھر اس کو قبول کر لے، لیکن خود اس کی خواہش نہ کرے، خود نہ لے کے جائیں. تو یہ بھی ہو گیا. اور اگر یہ خیال ہو کہ بلا اجازت کھانا لے جانے سے میزبان ناراض ہوگا یا وہ بادل نخواستہ اجازت دے گا، تب بھی کھانا لے جانا صحیح نہیں ہے. اول تو یہ کہ آپ کو اجازت سے لے کے جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگے گا کہ وہ اجازت نہیں دے گا یا وہ خوش دلی سے اجازت نہیں دے رہا تو پھر نہ لے کے جائیں، ٹیک اوے نہ کریں کھانے کو. اور اگر آپ ٹیک اوے کر رہے ہیں کسی کے گھر کی دعوت سے تو پھر اتنا ہی کریں کہ دوسرے لوگوں کی حق تلفی نہ ہو، یعنی صرف وہ کھانا ساتھ لے کر جائے جو سامنے بچا ہوا ہو. اپنے ساتھی کے سامنے کا کھانا تبھی لے جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ ساتھی بھی راضی ہو اور لے جانے کی صراحتاً اجازت دے. تو آج کا جو سبق ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ اس وقت فیس بک پر لائیو جا رہا ہے اور یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ یہ موجود ہوگا اور اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا. تو اس سے اگلا جو ہے وہ سبق جو ہوگا وہ ہوگا مہمان کی واپسی کے آداب پہ، کہ اگر مہمان رخصت ہو رہا ہے تو میزبان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مہمان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے واپس جاتے ہوئے. یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ چیز ذکر کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.